أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی 3 آیات مبارکہ، آیت نمبر 153، 154 اور 155 یہ شامل ہیں، اور ان آیات مبارکہ میں اہل کتاب اور خاص طور پر جو یہود ہیں ان کا دین اسلام کے اوپر اعتراض کرنا اور اس طرح سے ان کے جو دیگر جرائم ہیں ان کا ایک تذکرہ ہے، گویا کہ ان کے اوپر ایک فرد جرم عائد کی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد دراصل جو مسلمانوں کے معاشرے میں چھپے ہوئے ایسے لوگ جو کہ کفار کی حمایتی، یہود و نصارہ کا درد و غم اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے، اس زمانے میں بھی کچھ ایسے منافقین تھے جو آ کر کے مسلمانوں کو اس طرح کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے نہ صرف منافقین کو خاموش کروایا بلکہ یہود کی جو فتنہ پروری ہے، ان کے اندر جو چھپا ہوا دین اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں سے متعلقہ جو بغض ہے اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کی ایک لمبی فہرست ہے، وہ گنوائی تاکہ ایسے لوگ خاموش رہیں۔ اگر مسلمانوں کی صف میں ہیں تو مخلص ہو کر کے چلیں، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر تو وہ ابھی تک ان سے بے خبر تھے یہود کی فتنہ پروری سے، تو رب العزت نے فرمایا کہ اب ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ان کی سرشت کیسی ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور کس کس انداز میں انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی اور اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری اور نہ شکری کی۔ گویا کہ ان کو بتلانا یہ مقصود تھا کہ اب تم خالص بن کر کے رہو اللہ کے لیے، یہود کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کچھ اہل کتاب ہوا یوں کہ کچھ یہودی حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے، یا ایک وفد ان کی طرف سے آئے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جس طرح سے جناب موسیٰ علیہ السلام پر تورات اکٹھی نازل ہوئی، یہ سابقہ انبیاء پر صحیفے اور کتابیں اکٹھی اترتی تھی، تو آپ پر بھی کوئی ایسی صورت ہو کہ کوئی فرشتہ آئے اور آ کر کے آپ کو کتاب دے، اور یا پھر اس طرح سے ہو کہ ہمارے سامنے اگر وہ فرشتہ آئے اور آپ کو لا کر کے کتاب دے اور ہمیں آ کر کے یہ خبر دے کہ میں فلاں ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے اور رب نے ان کو نبی بنایا ہے اور یہ رہی کتاب۔ اس طرح سے لائیو اینڈ ایکسکلوسیو اس طرح سے چیزیں ہوں گی تو ہم تب ایمان لائیں۔ اور علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سارے اکٹھے ہوئے اور آ کر کے یہ کہا کہ ہم تو اس وقت ایمان لے کر کے آئیں گے جب اللہ کی طرف سے ایک خط آئے اور اس میں فلاں فلاں، یعنی ہم جتنے سردار ہیں ہم سب کے نام لکھے ہو کہ اے فلاں ابن فلاں یہ خط تمہارے لیے، فلاں کی طرف سے جیسے جلسے کی دعوت دی جاتی کہ جناب الحاج فلاں صاحب آپ کو فلاں جگہ پہ ایک پروگرام ہے، جلسہ، اس میں دعوت دی جا رہی ہے، تو اس طرح سے ہم میں سے ہر ایک کے نام پہ ایک لیٹر آئے اور اس لیٹر پہ یہ لکھا ہو کہ دیکھو ہم تمہیں یہ بتا رہے کہ فلاں
شخص کو ہم نے پیغمبری عطا کر دی ہے، نبوت عطا کر دی، اس کی یہ تاج پوشی ہے یا اس کی دستار بندی ہے یا کوئی ہم سرمنی منعقد کر رہے ہیں، تو لہٰذا تم اس میں شامل ہو جاؤ، تو یہ تمہارا شامل ہونا ایک طرح کی اس کی ایکنالجمنٹ ہوگی کہ تم نے ہمارے میسیج کو تسلیم کر لیا۔ تو اس طرح کے جو مطالبات ہوتے تھے یہ عام طور پر آقا کریم علیہ السلام کی طبع نازم پہ گراں گزرا کرتے تھے کہ بھئی جو حقیقی جو دین تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جو تمہاری زندگیوں میں تبدیلی لے کر کے آئے گا، تمہاری نسلوں میں تبدیلی لے کر کے آئے گا، تمہیں انسانیت سکھائے گا، تمہیں انسان بنائے گا، تم اس عملیت کی طرف آنے کی بجائے تم ایسے مطالبات کر رہے ہو کہ ایسے مطالبات اللہ کی ذات کے لیے پورا کرنا تو مشکل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح کے مطالبات کیسے کیسے سرکش اقوام کے پورے کیے بھی۔ وہ جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، کیا عجیب گھونٹا مطالبہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ کی جو کہ وہ پوجا کرتے تھے، پتھروں کو تراش کر کے وہ گھر بناتے تھے، ان کو پتا تھا کہ کس نیچر کے ہوتے ہیں یہ پہاڑ ہمارے سامنے پھٹے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، اونٹنیوں سے بھی وہ پیار کرتے تھے، اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ حاملہ ہو اور آتے ہی سب کے سامنے وہ بچے کو جنم دے۔ اس قدر سرکشی اور اس قدر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا وہ گھونڈا مذاق اور تمسخر کرنا اور لاجواب کرنے کی کوشش کرنا۔ صالح علیہ السلام چونکہ ایک عرصے سے ان کو دعوت دے رہے تھے اور وہ ایسے ظالم تھے کہ مان کے نہیں دے رہے تھے اور مسلسل نافرمانی پر اڑے ہوئے تھے، تو اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کے دل میں اپنی قوم کے لیے ایک فطری محبت ہوتی ہے، ہر شخص کے اندر ہوتی، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے کچھ چلو چند ایک لوگ ایسے میری حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو چلیں یہ لوگ ایمان کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو حکیم ذات ہے، اللہ کو پتہ تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کے معاملے میں بڑے غیرت مند ہوتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کی درخواست پر رب العزت نے فرمایا کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ کو کہیں پہنچے پہاڑ کے سامنے، تو وہاں سے یہ سارا کچھ ہوگا جو یہ چاہیں گے۔ تو وہی کچھ ہوا، پہاڑ پھٹا ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے، اور وہاں سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی ان کی شرائط کے مطابق سر کا کلر ایسا ہو، پیٹ کا کلر ایسا ہو، جو اپنی طرف سے وہ سمجھتے تھے کہ ایک آئیڈیل یا ایک ڈریم ہی کوئی ناقہ یا اونٹنی ہو سکتی ہے، کہ ایسی شاید دنیا میں کہیں ہو ہی نہ۔ بعینی ان کی شرائط کے مطابق اونٹنی نکلی، ویسی ہی اس کی لک اور حاملہ بھی، اور نکلی اور اس نے بچے کو جنم دیا۔ اب ایسے ظالم تھے کہ انہوں نے جناب صالح علیہ السلام پر الٹا بہتان لگانا شروع کر دی کہ تم نے تمہاری نظروں پہ کچھ جادو کر دی ہے، کوئی فلم چلا رہے تھے تم، حالانکہ حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے، یہ تم نے ہماری نظروں کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز کر دی ہے۔ تو صالح علیہ السلام اب اگر چاہتے تو اللہ سے یہ فرما دیتے کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ان ظالموں کو، کہ اس حد تک بھی ان کے ساتھ یہ ہو گیا اور اب بھی یہ ایمان لے کر کے آ رہے۔ تو لیکن صالح علیہ السلام نے قوم کے اوپر پھر بھی رحم کھایا۔ اب وہ اونٹنی تھی، وہ چونکہ ایک غیر فطری انداز میں جس طرح سے فزیکل چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، فطری لاز کے سے آؤٹ سائڈ میں وہ چیز آئی تھی، تو اب ظاہر ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا خوراک ساری چیزیں بھی عام جانوروں سے جدا ہوں گی۔ رب العزت نے فرمایا کہ اب کم از کم اس کا خیال رکھنا، اگر اسی اونٹنی کو نقصان پہنچا تو پھر تمہاری خیر نہیں، گویا کہ تم نے قدرت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور گویا کہ ڈائریکٹ تم نے اللہ کی جو طاقت ہے، اللہ کی جو فورس ہے، تم نے ان سے پنگا لینے کی کوشش کی ہے، اور اب پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیسے ہوتے ہیں، آٹے دال کا بھاؤ تمہیں تب پتہ چلے گا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، وہ ان کے گاؤں کا جو ایک ہی کنواں تھا اس کا سارا پانی پی جاتی تھی، ظاہر ہے کہ وہ فطری جانور کے مطابق تو نہیں تھی وہ۔ اب انہوں نے اعتراض کیا کہ جی یہ کیا، جی ہمارے بھی جانور ہیں۔ صالح علیہ السلام نے ان کو نرمی دی کہ ٹھیک ہے، ایک دن یہ پی لے گی، ایک دن یہ ایسے رہے گی، ایک دن تمہارے جانور پی لیا کریں، اب تمہیں کچھ نہ کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا، مطالبہ تمہارا تھا۔ اب ان کے پیٹ میں جناب یہ دردیں تھیں، مروڑ تھے کہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اب ان میں سے ایک خاتون تھی جس کے جانور کثرت کے ساتھ تھے، اس نے اپنے کچھ بدماشوں کو خماشوں کو لالچ دیا۔ انسان کی یہی تین کمزوریاں ہوتی ہیں، زن، زر، زمین۔ تو اس نے لالچ دیا کہ جو اس اونٹنی کو قتل کر دے گا میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔
تو ان ظالموں نے موسیٰ علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے کچھ مقامات پر، سورہ ہود کے اندر بھی موجود ہے، سورہ شمس ہے، آپ میں سے ہر ایک کو آتی ہوگی، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، سورہ اعراف کے اندر بھی موجود ہے کہ انہوں نے کیا کیا اونٹنی کے ساتھ۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو سابقہ اقوام کے اندر ایسے سرکش لوگ ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو اس طرح سے انہوں نے اپنی تئیں لاجواب کرنے کی کوشش کی۔ مشرکین مکہ بھی آ دھمکے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم آپ کو نبی اس وقت مانیں گے جس طرح ہم شام، یمن، ہم دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، جس طرح وہاں پہ ہریالی ہے، سرسبز شاداب ہیں، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، پھل پھول پودے ہیں سب طرف، تو ہم آپ کو پیغمبر اس وقت مانیں گے جب یہ لقوں تک صحرا ہے، دور تک اس کے اندر ہریالی ہو، کھیت ہو، کھلیان ہو، سبزہ ہو، پھل ہو، پھول ہو، تب آپ کو ہم اللہ کے پیغمبر مانیں گے۔ تو کہ آقا کریم علیہ السلام کو رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اور ان کے علم میں تھا کہ اس طرح کے مطالبات کے بعد جب کوئی قوم ایمان نہیں لے کر کے آتی، پھر اللہ کی تقدیر غالب آتی، پھر ان کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ وہ جو سورہ مائدہ کے آخر میں ہے کہ قوم عیسیٰ علیہ السلام وہی بنی اسرائیل والے تھے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اپنے اللہ سے کہیں کہ ہم پر کوئی دسترخوان اتارے جس پر طرح طرح کے کھانے ہوں تو ہم اس سے کھائیں، تب جو ہے وہ ہم آپ پر ایمان لے کر کے آئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ بھائی رب یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ جو مطالبہ ہے نا یہ پورا ہو گیا نا، تو اس کے بعد پھر انی اعذبہ عذاب اللہ، پھر رب کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ لاڈلوں کی طرح تم کھلاؤ گے تو پھر تمہارا اسی طرح سے سختی کے ساتھ تمہارے سے پوچھا بھی جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں، کہ جتنا تم مال و دولت یا جتنی چیزیں تمہاری لائف کمفرٹس کے تمہارے ارد گرد ہیں، ٹھیک ہے، تم جو دوسرے لوگوں سے ممتاز اور یونیک اور الگ زندگی گزارتے ہو، ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جو بھوکے پیاسے ہوں گے، جن بیچاروں کے پاس 2 وقت کے 1 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوگا، اور تمہاری جناب خوش خوراکیاں، تمہاری پارٹیاں، تمہارے نائٹ کلبس اور تمہاری یہ ساری چیزیں چلیں گی، تمہاری اولادوں کے سارے پرکس پورے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اسی طرح سے تمہارے سے پھر حساب بھی لیا جائے گا اس طرح سے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ تھا، رب العزت نے سیدھا سیدھا ان کو کہہ دی۔ اسی طرح سے مشرکین مکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی، صرف جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو مکہ کے لیے دعا کر دی تھی اسی پر اکتفا کیا، کیونکہ اگر یہ مطالبہ پورا ہو جاتا تو پھر اسی وقت مشرکین مکہ کے لیے تباہ و بربادی ان کی لکھی جا چکی ہوتی ان کے لیے، پھر وہی کچھ ہوتا۔ تو اہل کتاب جب آ کر کے سوال کرتے تھے تو رب العزت نے تسلی دی، فرمایا یسألک اہل الکتاب، محبوب اہل کتاب آپ سے آ کر کے سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اترے ان پر کتاب من السماء آسمان سے، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، فرمایا یاد رکھیں کہ یہی اہل کتاب، یہی بنی اسرائیل، یہی یہود، یہ جناب موسیٰ سے سوال کر چکے ہیں اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ وہ کیا سوال تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرا، سوال انہوں نے یہ کیا، کہنے لگے ارنا اللہ جہرا، آپ ہمیں دکھا دیجئے اللہ کو جہرا، آمنے سامنے، جہرا کہتے ہیں علانیہ، سر عام، اللہ کو ہم سامنے سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے بدبخت جناب موسیٰ علیہ السلام خود عاجز آ چکے تھے، انہوں نے خود اللہ سے محبت میں یہ سوال کیا تھا، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا لن ترانی، جو نہیں دیکھ سکتے، اللہ تو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، نور ہے، اور ہماری یہ جو محدود ویزیبلٹی ہے، ہماری جو قوت بصارت ہے، یہ اس قابل نہیں کہ اس نور کا مشاہدہ کر سکے۔ ہلکی سے جو لائٹ روشنی اللہ کے نور کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، سورج کی روشنی جو آتی ہے ریفلیکٹ ہو کے، انسان چند سیکنڈز کے لیے اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا، کہاں اللہ کا نور، کہاں وہ جلال و جمال سے بھرپور ذات کہاں ہے، کس حالت میں، اپنی شان میں۔ سورہ نور کے اندر ایک اتنے خوبصورت انداز میں نقشہ کھینچا گیا ہے، لیکن پھر بھی انسان سمجھ نہیں سکتا، اس کی عقل سے بھرا ہے اللہ کی ذات کیسی ذات ہے۔ کہنے لگے اللہ جہرا تھا، آمنے سامنے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم،
تو ان کو ایک چیخ نے آ کر کے پکڑا بظلم، ان کے اسی ظلم کی وجہ سے، ان کا مطالبہ ہی عجیب، چیخ آئی، پکڑا، مر گئے سارے۔ وہ سورہ اعراف کے اندر موجود ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جب کوہ طور سے ایک دفعہ پیغام لے کر کے آئے، وہ مان نہیں رہے تھے، کہنے لگے ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ اپنی طرف سے 70 لوگ ساتھ گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ، تو اللہ کی طرف سے آواز ہی کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتہ پہاڑ کے پیچھے کون ہے اور کہاں سے آواز آ رہی ہے، نہیں سامنے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر یہ صاعقہ، ایک چیخ بھیجی، ایک تکلیف دے ان کے اوپر، ایک زلزلہ اور ایک پھٹن آئی، دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں وہ سارے کے سارے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اہلکتہم میں، اے اللہ آپ نے ان کو ہلاک کر دیا، قوم کے پاس کیسے جاؤں گا میں؟ قوم مجھے کیا کہے گی؟ کیا وہ ہمارے بندے لے کر کے گئے تو ان کو تو ایک اور چیز مل جائے گی میرے اوپر اعتراض کرنے کی۔ اللہ کے حکم سے وہ سارے دوبارہ زندہ ہوئے، پھر پہنچے اپنی قوم کے ساتھ۔ وہ قوم کیا تھی، ان کے جرائم کیا تھے، یہ آگے آ رہے ہیں۔ فرمایا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر انہوں نے بچڑے کو پکڑا، اس کو معبود بنا لیا، عبادت کرنا شروع کر دی بچڑے کی۔ من بعد ما جاءتهم البينات، بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ چکی تھی، دلائل آ چکے تھے، سارے معجزات آ چکے تھے۔ فعفونا عن ذلك، ہم نے ایک دفعہ ان کو معاف بھی کر دیا۔ وہ سارے بینات کا تذکرہ سورۃ اعراف کے اندر موجود ہے کہ ساری نشانیاں دیکھ چکے تھے، جس کو عصا، موسیٰ علیہ السلام کی نشانی تھی لاٹھی، کہ جب فرعون کی قوم اور اس کے سردار اور لشکروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، جادوگر سارے کے سارے آئے تھے، وہ عصا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، شکست دے دی۔ عصا وہ دیکھ چکے تھے اس کا معجزہ، جب دریا پھٹا اور اس نے الگ الگ راستے دیے، معجزہ وہ دیکھ چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، جو بغل سے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا، دیکھ چکے تھے یہ معجزہ۔ اسی طرح سے ان کی قوم کے اوپر جو عذاب آ چکے تھے، فرسلنا علیہم الطوفان، طوفان کا، والجراد، ٹڈی کا، والقمل، اسی طرح سے جوؤں کا عذاب اور مختلف عذاب، والقمل والضفادع، مینڈک کا عذاب، والدم، خون کا عذاب، اتنی ساری نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ فرمایا یہ دیکھنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ اب میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، تمہارا یہی مطالبہ ہے کہ اب ہمیں کوئی لا دیا جائے، کوئی قانون دیا جائے، کوئی کتاب دی جائے، ہم چونکہ فرعون سے نکل چکے ہیں، اب ہم آزادی کے ساتھ عمل کریں گے شریعت کے اوپر۔ لو یہ اللہ نے دے دیا ہے، یہ قانون ہے، یہ تورات ہے، یہ کتاب ہے، یہ بتانے کے لیے واپس آئے اور قوم کو دیکھا کہ وہ بچڑے کی پوجا میں لگے ہوئے۔ ان کے پاس وہ سارا کا سارا سونا تھا جو یہ جب فرعون کے قبضے میں تھے، تو فرعون کے جو لوگ تھے وہ بڑے مالدار تھے، مصر کے لوگ بڑے خوشحال تھے، وہ اعتماد ان پہ کرتے تھے کہ یہ کوئی اچھے لوگ محسوس ہوتے ہیں، تو ہمارے اس وقت غلام، اپنا سونا سارا انہوں نے ان کے پاس رکھا ہوا تھا۔ یہود روز اول سے سازش کے ساتھ دنیا بھر کے سارے خزانے، سارا مال و دولت، سارا سونا، ہزارہ سال، حالانکہ پرانی بات 2000 سال جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور 650 سال ہو چکے ہیں، پونے 600 سال ہو چکے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ۔ اندازہ کیجئے کہ اتنے ہزار سالوں کے بعد آج تک قوم یہود کا یہی وظیفہ، دنیا بھر کی دولت کے اوپر قبضہ کر۔ اس وقت تھے غلام، لیکن سب لوگوں کا سونا ان کے پاس تھا۔ جب وہاں سے بھاگے ہیں تو ان کا سونا بھی ساتھ لے کے نکلے۔ جب آگے آئے تو ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے ان کا سونا اپنے ساتھ رکھ لیا، ہم تو خائن ہو جائیں گے، بددیانت سمجھے جائیں گے۔ سامنے نے ان سے کہا کہ یہ سونا تو پھینک دیں۔ تو ایک جگہ پہ جب انہوں نے پھینک دیا، اس نے اسی کو ہی چلاؤ الاؤ کیا، اسی کو ہی تپایا اور اس کا ایک بچھڑا نما ایک چیز بنا دی، 2 سوراخ رکھ دیے۔ اب جس چیز میں 2 سوراخ ہو، ہوا ایک طرف سے داخل ہوگی، دوسری طرف سے نکلے گی، تو آواز تو آئے گی۔ لگا کہ یہ ہے تمہارا خواب رب، یہ ہے تمہارا خدا۔ پتہ نہیں موسیٰ کہاں سے لگے، کہاں پھٹک گیا، وہاں سے لگا، کس رب کے پاس سے لگے، یہ ہے رب، لائیو ایکسکلوسیو تمہارے سامنے، دیکھو نا کیسی آوازیں آ رہی۔ سب بدبختوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے حیران ہو گئے، تختیاں ہاتھ میں تھیں، تو حیرانی کی وجہ سے وہ تختیاں ان کے ہاتھوں سے گر گئیں۔ ایک عجیب ان کے اوپر ایک عجیب حالت تھا، میری قوم نے کیا شروع کر دی۔
فرمایا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءهم. باقی تفصیل سورہ طٰہٰ کے اندر ہے کہ اس وقت ہوا کیا، سورہ اعراف کے اندر بھی ہے. عین اسی وقت انہوں نے اپنے بھائی کے اوپر غصہ کیا، داڑھی کو پکڑا کہ میں تمہیں چھوڑ کر کے گیا تھا، یہ لوگ گمراہ کیسے ہو. تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو سزا دی. سورۃ البقرہ کے شروع میں گزر چکے ہیں کہ سزا ان کی یہ تھی کہ جتنے لوگوں نے پوجا نہیں کی ہے، جو اچھے نیک پاک لوگ تھے، ان کو یہ حکم دیا کہ اپنے سارے رشتہ داروں کو پکڑو، لائن پہ لگا، ان کو قتل کرو، تب تمہاری اس ساری قوم کی معافی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. 70,000 قتل ہوئے، کوئی تھوڑے بہت نہیں ہیں، 70,000 قتل ہوئے. ان سب کو قتل کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب چاہیں تو ہم پوری قوم کو ہلاک کر دیں، فاعفونا عن ذلک، لیکن ہم تم زندہ رکھنا ہے کچھ نہ کچھ، معاف کر دیے باقی. وآتینا موسیٰ سلطان مبین، اور ہم نے عطا کی موسیٰ کو سلطان مبین، واضح دلائل، معجزات. ورفعنا فوقهم الطور، قوم نافرمانی کر رہی تھی، فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، بمیثاقہم، ان کے پکے وعدے کی وجہ سے. اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں 2 مقام پر ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، یہ مان نہیں رہے تھے، نافرمانی کر رہے تھے، کوہ طور کو اٹھایا، ان کے سروں پہ لا کر کے کھڑا کر دیا. مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ 2 جگہ پہ سورہ بقرہ کیا، تب ڈرے. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا، فرمایا ان کا ایک اور جرم، اریحا ان کا اپنا شہر تھا، آج بھی یہ موجود ہے، اردن ویلی کے اندر موجود ہے، یروشلم سے کوئی مشرقی سائڈ پہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ، بڑا تاریخی شہر ہے. ان کا اپنا شہر تھا، ان کو کہا کہ بھائی تم داخل ہو جاؤ، وہاں پہ ہم تمہیں فتح دیں گے. اور تم نے داخل کیسے ہونا؟ سجدہ، سجدے کی حالت میں تم نے داخل ہونا، جھک کر کے دروازے. بدبخت ایسے تھے، پہلے انہوں نے سر کو گزارا، کوئی بھی کام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نہیں کرنا. یہ بنی اسرائیل کے جتنے قصے ہیں، یہ صرف محض حظ اٹھانے کے لیے نہیں ہے، کیسے بدبخت لوگ تھے، کیسے برے لوگ تھے، صرف قصے کہانیاں سننے کے لیے، مزے اٹھانے کے لیے نہیں ہے. یہ اس قوم کو سیدھا کرنے کے لیے، ان کو سنانے کے لیے، عبرت بتانے کے لیے کہ تمہارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اٹھاتے ہیں. حکم کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس حکم کو اپنی ہوائے نفس کے مطابق پورا کرنے، خود دین کے اوپر نہیں چلنا، بلکہ دین کو اپنی خواہش کے مطابق چلنا ہے. اور اس مولوی، اس اسکالر کی بات ماننی ہے جو ان کو ان کی خواہش کا دین سمجھا دے، جو ان کو ان کے مطلب کا دین سمجھا دے. آپ جا کر کے دیکھیں دیہاتوں میں، دور دراز علاقوں میں، بلکہ کئی ساری اچھی جگہوں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ دین وہی مولوی صاحب نے بتانا ہوتا ہے جو چودھری صاحب کا دین ہوتا ہے. چودھری صاحب کی مرضی کے مطابق مسئلہ ہوگا تو اس کا آٹا دال پانی مولوی صاحب کا چلے گا، اتنے دن نہیں اس کا حکا پانی چلے گا جتنے دن تک وہ چودھری صاحب کا دین بتاتا رہے گا. چودھری صاحب کے لیے اس نے جنازے کا انتظار کرنا ہے، نکاح کا انتظار کرنا ہے، عید کی دعا اس کے آنے پہ کروانی ہے. یہ ساری چیزیں کرواؤ گے تب تمہارا حکا پانی چلے گا. لوگوں کی خواہشات، فرمایا یہ انہی کا دین. یہی کچھ بنی اسرائیل کے اندر تھا. فرمایا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے ان سے کہا، یہ بھی کہا لا تعدوا فی السبت، ہفتے کے دن میں نافرمانی نہ کرنا. ہفتے کا دن کوئی عبادت کا دن تھا. اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں اور جگہ پر ہے کہ اس دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. مچھلیوں کی آزمائش کے لیے اللہ کیا کرتے تھے، ان کی آزمائش کے لیے مچھلیاں اس دن موٹی تازی آتی تھی. یہ لوگ دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے کنویں انہوں نے بنائے ہوئے تھے، پانی کا رخ اس طرف موڑ کے ساری مچھلیاں اس میں اکٹھی کر کے باندھ کے پھر عبادت کے لیے چلے جاتے تھے. ارے ظالموں، یہی تو تمہارا امتحان تھا. کہتے تھے نہیں ہم نے کوئی شکار تو نہیں نا کیا، بس مچھلیاں ایک سائڈ پہ کی ہیں. یہ جتنی حیلہ سازی ہیں یہ ہماری قوم کے اندر بھی موجود ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ عبرت. وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے عہد لیا، پکا عہد. فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ، فرمایا کہ اور بھی ان کے جرائم، ان کے پکے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کی انکار کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، انبیاء کو قتل کرنا یہ بھی ان کا ایک جرم تھا. ایک ایک دن میں 40 400 4,000 3 روایات آتی ہیں. اتنے انبیاء کو ایک دن میں قتل کرتے ہیں بغیر حق نہ حق. وقولہم قلوبنا غلف، ڈٹائی کے ساتھ کہتے تھے ہمارے دلوں کے اوپر مہر ہے، غلاف ہے، ہم نے تمہاری بات سنتے. ہمارا اپنا کاروبار ہے، بزنس ہے، معاملات ہیں، لین دین ہے، دوستی ہیں، ہماری فرینڈ شپس ہیں، ہماری جناب سوشل لائف ہے، ہماری اپنی لائف ہے. تم کہاں سے آگے ہو ہمیں ہماری لائف کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کہ اللہ کا یہ قانون ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو. نہ آؤٹ سائڈ سے کون ہمارے اوپر حکمرانی کر سکتا؟ یہ دنیا ہے، یہ ورلڈ ہے، یہ کائنات ہے، ہماری ہے، ہم نے ڈیولپ کی ہے. آؤٹ سائڈ سے ہم کسی کو حکمرانی کو قبول نہیں کریں. بل طبع اللہ علیہا بکفر، فرمایا بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ان کے کفر کی وجہ سے.
فلا یؤمنون الا قلیلا، ایمان نہیں لائیں گے الا قلیلا مگر تھوڑے. یعنی مومن ایمان لانے والے کیا ہوں گے؟ تھوڑے. ضروری نہیں کہ صرف جتھا ہو، میجورٹی ہو، کئی سارے لوگ ہوں اور کیمرہ ہزاروں لوگوں کو دکھا دے اور لوگ کہیں کہ جی بس یہی طاقت ہے، یہی میجورٹی ہے. میجورٹی کے بارے میں تو اللہ جگہ جگہ پہ کہہ رہے ہیں کل لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ خبیث کی کثرت آپ کو کتنی بھائے جائے. اکثر لا یعقلون، اکثر لا، جگہ جگہ پہ میجورٹی کو اٹھایا جا رہا ہے. اکثریت کی تو کوئی حیثیت نہیں، اکثریت کی تو کوئی فرمایا ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، اکثریت کو تو عقل ہی نہیں. لا یؤمنون الا قلیلا، ایمان والے تھوڑے ہوتے ہیں. رب العزت سمجھ نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله